الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اسلام کے امتیازات اور اسلام کی وہ خوبیاں جو اسلام سے پہلے نہیں تھیں، ان میں سے ایک بڑی خوبی علم وراثت ہے۔ وراثت اسلام کے آنے سے پہلے نہیں تھی، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مردوں کو باپ کی جائیداد تقسیم کر دی جاتی اور مردوں میں سے بھی ان کو دیا جاتا جو بڑے ہوتے، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو ویسے ہی محروم کر دیا جاتا تھا، اور عورتیں اور خواتین ان کو تو باپ کی وراثت تو کیا، ان کو خاوند کی وراثت نہیں ملا کرتی تھی، محروم کر دیا جاتا تھا اس سے، بلکہ عورت خود بطور وراثت تقسیم ہوتی تھی۔ تو اسلام نے آ کر سب سے پہلے اس ظالمانہ نظام کو ختم کیا۔ علم وراثت کے آنے سے پہلے وصیت تھی، جب تک وراثت فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک وصیت تھی کہ ہر بندہ فوت ہونے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے کہ وہ اتنا اتنا مال فلاں فلاں کو دینا چاہتا ہے، اور وصیت کی کوئی حد اور کوئی قید نہیں تھی۔ کوئی چاہتا تو اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر جاتا، کوئی چاہتا اپنی بیوی کے لیے کر جاتا، کوئی چاہتا اپنے بھائی اور دوست کے لیے کر جاتا، جس کے لیے وہ چاہتا وہ وصیت کر جاتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس وصیت کے قانون کو بھی پابند کر دیا، کہا کہ بھئی وراثت اس طریقے سے تقسیم ہوگی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو بیان کرے گا۔ پورے قرآن مجید کے اندر 3 آیات ہیں علم وراثت کی، ان 3 آیات پر ہی پوری علم وراثت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت بیان کر دی پھر اس کے بعد حکم دے دیا کہ لا وصیۃ لوارث، آج کے بعد کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے یا بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، بہنیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا، اب کسی صورت میں ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ خیر، وصیت کے مسائل ایک الگ ہیں، ہم صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے وراثت کا نظام نہیں تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے دنیا میں علم میراث کو متعارف کروایا، اس سے پہلے وراثت نہیں تھی۔ پہلے مذاہب کے اندر بھی یہ چیز یوں نہیں تھی جس طرح اسلام نے اس کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وراثت کو سیکھنے کی ترغیب دلائی، اس کی طرف رغبت دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه اول علم ينسى من امتی او کما قال۔ آپ نے فرمایا علم وراثت کو سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ وہ واحد علم ہے، سب سے پہلا علم ہے جو میری امت میں سے سب سے پہلے بھلایا جائے گا۔ امت کو سب سے پہلے جو علم بھلا دیا جائے گا وہ یہی علم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ علم وراثت کو جاننے والے علماء بھی بہت کم ہیں۔ علماء ہیں، جید ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اساتذہ میں سے بھی علم میراث کو جاننے والے 100 میں سے 5% جو علم میراث سمجھتے تھے اور علم میراث پڑھاتے تھے۔ عالم ہوتے ہیں، بعض دفعہ مسائل کا علم ہوتا ہے، لیکن علم میراث بہت کم لوگوں کو علم، حتیٰ کہ میں بعض ایسے بڑے بڑے مفتیوں کو جانتا ہوں کہ جن کا بڑا نام ہے اور وہ واقعتاً علم میں مضبوط ہیں، لیکن علم وراثت پر جب فتویٰ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ نہیں کہ یہ علم مشکل ہی اتنا ہے کہ کوئی سیکھ نہیں سکتا، بس اصل وجہ یہ ہے کہ اس پر توجہ نہیں کی، اس کو سیکھا نہیں ہے۔ تو یہ علم مشکل نہیں ہے، کیونکہ انسان جو بھی سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے علم کیمیا، کیمسٹری، اس کی ایسی ایکویشنیں اور ایسے اس کے جو ہے نا وہ فارمولے یاد کر لیتے ہیں جس کا زندگی بھر استعمال نہیں ہوتا۔ فزکس ہے، اس کے نومیریکل، اور اسی طرح بیالوجی ہے، اور اسی طرح
علم حساب ہے، اس کے جیومیٹری کے مسائل اور ایسی ایسی چیزیں طالب علم یاد کرتے ہیں کہ زندگی میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے خیال میں آپ میں سے ایسے طالب علم، ایسے ساتھی موجود ہیں کہ جنہوں نے سائنس پڑھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ سائنس کے ایسے ایسے فارمولے اور ایسی ایسی چیزیں جس کا زندگی بھر استعمال نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ اکثر جن چیزوں کا تعلق کمپیوٹر سائنس سے ہوتا ہے، اس میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں جو لوگ یاد کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، لیکن ان کا زندگی بھر استعمال نہیں ہوتا۔ یقین مانیں علم وراثت ایک ایسا علم ہے جو آسان ہے۔ جس بندے کو 3 چیزیں آتی ہیں نا، جمع، تفریق اور تقسیم کرنا، یہ چیزیں جس بندے کو آتی ہیں، ضرب دینا، جمع کرنا، سادہ سادہ موٹی موٹی چیزیں، وہ علم وراثت کو سمجھ سکتا ہے اور علم وراثت کو سیکھ سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں کوئی بندہ اس معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو جمع تقسیم بھی نہ آتی ہو، ضرب دینا بھی نہ آتی ہو، اور کچھ نہیں، کیلکولیٹر سے بندہ پکڑ کے اتنا تو کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلا علم ہے جو میری امت سے بھلایا جائے گا، میری امت سے اٹھایا جائے گا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف جو منسوب ہے، اس کی سند میں بھی کچھ کلام ہے، لیکن وہ حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، علم وراثت کو سیکھو، یہ آدھا علم ہے۔ علماء نے اس پر توجیحات لکھی ہیں کہ یہ آدھا علم کیسے ہے۔ پھر بعض اہل علم نے لکھا ہے اس لیے کہ باقی جتنے احکامات ہیں ان کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، توحید کے مسائل ہیں، نکاح، طلاق، یہ سب معاملات ان کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ لیکن وراثت جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس وقت، اس لیے اس کو آدھا علم کہا گیا کہ آدھا علم وہ جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے اور آدھا علم جو انسان کی زندگی کے بعد ہوتا ہے۔ انسان کی 2 حالتیں ہیں، زندگی اور موت۔ تو جس علم کا تعلق زندگی سے اس کو آدھا قرار دیا، اور جس کا تعلق انسان کی موت سے ہے اس کو بھی آدھا قرار دیا۔ علم وراثت، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام ان میں بھی علم میراث کو سیکھنے والے بہت زیادہ تھے، علم کا ذوق اور شوق رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم ثلاثۃ وما سوا ذلک فضل او کما قال، آپ نے فرمایا کہ علم، اصل علم 3 ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب زائد چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں میں آپ نے جس چیز کو ذکر کیا وہ علم میراث ہے۔ او فریضۃ عادلہ، انصاف کرنے والا فریضہ، یعنی علم میراث، اس کو بھی آپ نے اصل علم قرار دیا۔ تو بھائیو، بعض دفعہ ایک انسان ایک چیز پر عمل اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے نزدیک اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی یا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ علم وراثت ایسی چیز ہے جو مستحب نہیں ہے بلکہ فرض ہے۔ اس طریقے سے تقسیم کرنا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، یہ فرض ہے، یہ کوئی استحبابی صورت نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے۔ اس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم میراث میں غلط تقسیم کرنے والے کے لیے عذاب کیا مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا کیا رکھی ہے۔ بعض دفعہ ایک انسان سزا سے غافل ہوتا ہے، وہ مسئلے کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہنوں کو خوشی سے تھوڑا بہت دے دو، ان کا جتنا بنتا ہے اس سے کم کر دو، تھوڑا سا کچھ بھی دے دو، وہ اتنا بھی ان کے لیے کافی ہے۔ بیٹیوں کو کچھ بھی دے دو، وہ خود ہی سمجھ جائیں گی نہ ملنے سے تو بہتر ہی ہے۔ بھائیو، یاد رکھیے کہ یہ اتنا اہم علم ہے کہ اس میں آپ نے جان بوجھ کر اگر ایک پائی کی کمی بھی کی، ایک رتی کی کمی بیشی بھی کی، تو آپ اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو اس میں جواب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حدود قائم کی ہیں۔ ان حدوں کو جو تجاوز کرے گا، ان سے جو باہر نکلے گا، اللہ تعالیٰ کا وہ مجرم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ تو یہ بہت اہم علم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ میں کچھ طریقہ بیان کروں گا کہ ہم کس طریقے سے چلیں گے۔ تقریباً ہماری یہ زیادہ سے زیادہ کلاس جو ہوگی
وہ 25 سے 30 منٹ ہوگی، اس سے زیادہ وقت نہیں ہوگا اس کا، اور یہ ہفتہ وار کلاس ہوگی اتوار کے اتوار۔ اس میں انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ جو چیز میں نے آپ کو پڑھانی ہے میں اس کو خود ہی پرنٹ کر کے اس کی کاپی آپ کے اندر تقسیم کروں، تاکہ آپ لکھنے کی زحمت سے بھی محفوظ رہیں۔ اگر کوئی اپنے شوق سے لکھ لے تو بہت ہی عمدہ، لیکن انشاءاللہ اس کی روزانہ کا جو ہر ہفتے بعد جو سبق ہوگا اس کی پرنٹ کروا کے انشاءاللہ وہ اس کی کاپیاں آپ میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ تو اس میں کوئی کتاب مقرر نہیں کروں گا نصاب کے لیے، بلکہ جتنی کتابیں ہیں ان کا خود ہی میں مطالعہ کر کے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ اگر اس ایک ایک ورقے کو جمع کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس خود ہی ایک کتاب جمع ہو جائے گی۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، صحابہ کرام جو تھے جب دین اسلام آیا تو کب وہ سب کے سب بچے تھے، کوئی بزرگ تھے، کوئی نوجوان تھے، کوئی ادھیڑ، جس کی کتنی عمر، کسی کی کتنی عمر، بس وہ اس کو یاد کرتے، اس کو سمجھتے، اتنے میں وہ عالم بن گئے۔ اور علم سیکھنے کے لیے یہ بھی آپ مت سوچئے کہ میں علم سیکھ کے کیا کر لوں گا، میں نے کون سا مفتی بننا ہے، میں نے کون سا کہیں فتویٰ دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ علم، خالی علم سیکھنا ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ جب علم سیکھیں گے تو آپ طالب علموں کے صف کے اندر شمار ہوں گے۔ جب آپ نے علم سیکھ لیا، ایک اگر آپ علم سیکھ لیتے ہیں اپنی زندگی میں، علم وراثت اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، آپ علم میراث کے عالم شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا نام علماء میں لکھا جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے لیے دارالافتاء بنا ہو، آپ فتوے دیتے ہوں، آپ کی شہرت ہو، آپ کو لوگ جانتے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس آپ سیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں، تو انشاءاللہ یہ علم آسان ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز جو روزانہ کا ہفتہ وار جو سبق ہوگا اس کو آپ میں تقسیم کر دیا جائے گا، میں اس کو سمجھاؤں گا، اس کو بتاؤں گا، آخر پر آپ کو وہ پیپر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ آج کے درس میں ہم چند چیزوں کو، صرف 2 سے 3 چیزوں کو سمجھیں گے، باقی انشاءاللہ اس کا مستقل جو اسباق اور دروس ہیں وہ آئندہ درس کے اندر۔ کچھ الفاظ ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، علم میراث یا وراثت، یعنی کہ جب بندہ کسی کا وارث بنتا ہے تو اس علم کو جاننا کہ اس کے کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں، کیا قانون ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وارث۔ وارث اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مرنے والے کے مال کا حقدار ہوتا ہے، اس کو وارث کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مورث۔ مورث اس کو کہتے ہیں کہ جو مرنے والا ہوتا ہے، جو کسی کو اپنا وارث بنا کر جاتا ہے، یعنی میت کو مورث کہتے ہیں۔ اور میت کا جو حقدار ہوتا ہے اس کے مال کا، اس کو وارث کہتے ہیں۔ اور جو چھوڑی ہوئی چیز ہے اس کو وارثہ بھی کہتے ہیں۔ ورثے کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ترکے کا لفظ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑی ہوئی چیز، ترک کی ہوئی چیز، کہ مرنے والا جو چیز ترک کر گیا، جو چیز چھوڑ گیا، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ یہ 3 الفاظ عام طور پر استعمال زیادہ ہوتے ہیں، اپنے ذہن کے اندر یہ چیز ہمیں رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد علم میراث جو ہے، اس کو تقسیم کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز وراثت تقسیم ہونے سے پہلے جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مرنے والے کے کفن دفن پر کتنا خرچ آتا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز اس کی وراثت میں سے لی جا سکتی ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر توسع ہے کچھ لوگوں میں، لوگ میت کا خرچ جو ہوتا ہے عام طور پر اپنے پر تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ لینے والا ہو اپنے ذمے اس خرچ کو، تو سب سے پہلے میت جو چیز چھوڑ کے جا رہی ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی قبر پر، اس کے کفن دفن پر جو خرچہ آئے یہ اس میں سے پہلے نکالا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ میت نے کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس کے قرض کو دیکھا جائے گا کہ وہ قرض کتنا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قرض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سارے کا سارا مال اسی میں چلا جاتا ہے،
بلکہ مال تو گیا ہی گیا، رشتہ داروں کو دینے پڑ جاتے ہیں لینے کی بجائے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر قرض کتنا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف اور صرف اس کے مال ہی کا حقدار ہے، اس کے مال لینا ہی ہے، بلکہ سب سے پہلے اس کے اوپر جو واجب الادا ہیں چیزیں ان کو دیکھا جائے گا۔ اگر کچھ بچے گا تو تقسیم ہوگا، نہیں بچے گا تو سارے کا سارا قرض میں جائے گا، الٹا آپ کو دینا پڑے گا، جو ورثاء ہوں گے ان کو دینا پڑے گا۔ تیسری چیز، آپ نے کفن دفن کا خرچہ بھی نکالا، قرض بھی اتارے، تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ مرتے ہوئے اگر وہ وصیت کر گیا تو وصیت کے بارے میں دو باتوں کا آپ نے خیال کرنا۔ ایک بات یہ ہے کہ وصیت جائز ہونی چاہیے، ناجائز نہیں ہونی چاہیے۔ ناجائز وصیت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ کسی غلط چیز کی وصیت کر گیا، مثلا کسی وہ کہتا ہے سینما بنا دینا، یا میرے مرنے کے بعد ایسی چیز کی وہ وصیت کر جاتا ہے جو نیکی نہیں بلکہ گناہ کا ذریعہ بنے گی، تو اس صورت میں اس کی وصیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خود بخود آپ اس کی وصیت کو تبدیل کر دیں۔ اس نے غلط وصیت کی، آپ اس کی وصیت کو اٹھا کر مسجد کی صورت میں تبدیل کر دیں۔ اس نے غلط وصیت کی، آپ کسی یتیم کسی مسکین کو گھر لے دیں، آپ کسی بیوہ عورت کو گھر لے دیں، آپ جو ہے وہ غریب فقیر بچوں کی شادیاں کروا دیں، یعنی کہ آپ خود بخود اس غلط وصیت کو خیر کی طرف لے آئیں، آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ اگر آپ اس کی غلط وصیت کو نافذ کرتے ہیں تو آپ عند اللہ جواب دیں۔ دوسری صورت غلط کی یہ بنتی ہے کہ بظاہر وہ غلط نہیں، لیکن اسلام کے نقطہ نظر میں وہ غلط ہے۔ مرنے والا یہ کہہ جاتا ہے کہ میرے بیٹے فلانے بیٹے کو میری وراثت میں سے اتنا حصہ زائد دے دینا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا، جس کا حصہ قرآن اور حدیث کے اندر آ گیا، یہ وارث، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو پتہ چلے گا آئندہ اسباق کے اندر کہ کس کس بندے کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ جس کا بیان کر دیا اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، ہاں جس کا بیان نہیں کیا اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ نے کوئی بچہ لے پالا تھا، لے پالک بچہ تھا آپ کے پاس، وہ وارث نہیں ہے آپ کے مال کا، آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ساری جائیداد ان کے نام کر جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی قانون وراثت کو یہ تبدیل کرنا ہے۔ تو ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ وہ وصیت جائز ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حصہ وصیت کرنے کی اجازت دی، لیکن تیسرے حصے کے بارے میں بھی فرمایا وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، تیسرا حصہ بھی جائز زیادہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں تیسرے حصے کی وصیت بھی نہیں، چوتھے حصے کی وصیت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے تیسرے کی اجازت تو ضرور دی، لیکن اجازت دے کر ساتھ ہی کہا یہ بھی زیادہ ہے، تو تیسرے کی بھی نہ کرو، تیسرے سے کم ہی کی کرو، کچھ کم کر لو تاکہ کثیر کے زمرے سے نکل جاؤ۔ تو یہ 3 کام ہیں وراثت تقسیم ہونے سے پہلے۔ سب سے پہلے میت کے اوپر جو خرچہ آیا اس کو دیکھیں۔ نمبر 2، میت کے اوپر جو قرض تھا وہ قرض لوگوں سے لینا دینا تھا یا آخری دنوں میں بیماری کی وجہ سے پکڑ کے جو پیسے لگے، اس صورت کے اندر اگر قرض ہو تو کسی بھی طرح کا جو قرض ہے پہلے اس کو اتارا جائے۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے وصیت کیا کی ہے، اس کی وصیت کا نافذ کی۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد چوتھا عمل جو ہے وہ وراثت تقسیم کرنے کا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ دروس کے اندر اس کو بیان کرنا شروع کریں گے۔ پہلے آپ کو ورثاء بتائیں گے، پھر اسی طرح کن کن طریقوں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اسلام اس کو محروم کر دیتا ہے وراثت سے، وہ کون کون سے اسباب ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز چلتی ہے، اپنے بچوں کو عاق کر دینا، کسی کو اپنی جائیداد سے عاق کر دینا۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ اختیار اسلام نے کسی کو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اور انشاءاللہ ان چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ درس کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم علم کو سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے درس کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔
اللہ